یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی دال ہوتی ہے، تو اس چھوٹی سی دال کو کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ سکون نہیں ہوتا، سکون۔ ہاں جی، تو یہ جزم کیا کہتی ہے؟ مجھے بھی پچھلی حرکت کے ساتھ جوڑ دو، پچھلی حرکت کے ساتھ جوڑ دو۔ تو جزم کی ساری باتیں آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ کیا پڑھا؟ جزم کیا کہتی ہے؟ مجھے پیچھے چھوڑو۔ جزم کی شکل کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے سے دال کی طرح، چھوٹا سا دال ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ اور جزم جو ہے اس کی وجہ سے حروف قلقلہ بھی بنتے ہیں، اور حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ جب ان پر جزم آ جائے تو ان کو قلقلہ کرتے ہیں۔ قلقلے کا مطلب کیا ہے؟ نرم کر کے۔ تو یہ جزم کی باتیں ساری آپ لوگوں نے سیکھ لی ہیں۔ اب اس میں غلطی نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد جو ہے شد ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شد ہوتی ہے۔ اب یہ اگلی تختی میں دیکھیں، یہ چھوٹا سا اوپر ڈبلیو کی طرح بنا ہوا ہے، چھوٹا سا ڈبلیو کی طرح بنا ہوا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شد۔ اس کو عام طور پہ شد کہتے ہیں، اور اس کا نام تشدید بھی ہے۔ اس کا نام آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، یہ 3 دندانے والا، 3 لائنوں والا، 3 چھوٹی لکیروں والا ڈبلیو کی طرح یا سین کے 3 ڈنڈوں کی طرح یہ جو اوپر پڑا ہوتا ہے قرآن مجید میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ اس کے 2 نام ہیں، تشدید بھی اور شد بھی۔ تو یہ شد کی بات اب سمجھیں آپ۔ شد کی 3 باتیں آپ یاد کر لیں، آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ قرآن مجید ہمیشہ صحیح پڑھیں گے۔ شد میں 3 باتیں یاد کر لیں۔ پہلی کیا؟ شد کہتی ہے مجھے پچھلی حرکت سے جوڑو، جیسے جزم کہتی تھی شد بھی ویسے کہتی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ شد کہتی ہے مجھے سختی سے پڑھو، فل اپنی آواز میں سختی ہو، زور لگا کے پڑھو۔ شد کیا کہتی ہے؟ سختی سے پڑھو، تمہاری آواز میں زور ہونا چاہیے، سختی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور تیسری بات کیا ہے؟ شد کہتی ہے اس کے بعد پھر میرے اوپر جو حرکت ہے اس کو بھی پڑھو۔ جزم والے حرف پہ تو اور کچھ نہیں ہوتا نا، تو نہیں پڑھتے۔ شد والے حرف پہ پھر اور جو زبر زیر پیش ہوتی ہے اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو شد کی 3 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 پچھلی حرکت سے جوڑو، نمبر 2 سختی سے پڑھو، نمبر 3 میری اپنی حرکت پڑھو۔ ہاں، شد والا حرف کیا کہتا ہے؟ مجھے پچھلی حرکت سے جوڑو، سختی سے پڑھو، میری اپنی حرکت بھی پڑھو۔ تو ہم اس کی جو ہے 3 چیزیں یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ہم شد کو پچھلی حرکت سے جوڑیں گے، پھر ہم شد کو سختی سے پڑھیں گے، سختی سے پڑھیں گے، پھر اس کی اپنی حرکت سے پڑھیں گے۔ تو شد آئے گی، تو شد میں جو مین پوائنٹ آپ نے یاد پہلے تو تینوں چیزیں یاد رکھنی ہیں، تینوں کے بعد پھر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ شد جہاں بھی نظر آئے گی وہاں ہماری آواز میں کیا ہوگی؟ سختی۔ کیا ہوگی؟ سختی۔ ہاں، آواز کو زور لگا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہم پڑھیں گے، با کے اوپر شد ہے، شد کہتی ہے پیچھے جوڑو مجھے، تو پیچھے حمزہ تھا، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو الف، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ الف کسے کہتے ہیں؟ جو جو خالی ہوتا ہے، تو یہ حمزہ ہے۔ تو با کی شد کہتی ہے مجھے پیچھے حمزہ کی حرکت سے جوڑو، ہم نے کہا حمزہ با زبر اب، سختی والا، فٹافٹ آواز بند ہو جائے سختی کے ساتھ، اب۔ پھر کہتی ہے میری اپنی حرکت پڑھو، با زبر با،
اب با. سختی کیسے ہوگی؟ آواز تھوڑی دیر رک جائے پھر سٹارٹ ہو. اب کر کے رک جانا ہے پھر بعد میں با پڑھنا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں رکنا کہ پھر سانس ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، ایسے ہونٹ بند ہوں گے پھر فٹافٹ ساتھ ہی شروع ہو جائیں. اب با. شد کیا کہتی ہے؟ سختی سے پڑھو. شد کیا کہتی ہے؟ اور جو سختی سے نہ پڑھے اس پہ سختی کرو. آگے دیکھیں. حمزہ با زبر اب. با زیر بی. اب بی. اب بی. حمزہ با زبر اب. اب منہ بند رہے، کھولنا نہیں ہے. اب با پیش بو. اب بو. ہاں یہ ابو یہ سپارے والا ادھر نہیں دیکھنا کھڑکیوں کی طرف، ادھر سے کسی کا ابو نہیں آیا. ٹھیک ہے، ادھر اب نہیں دیکھنا، ادھر کسی کا ابو نہیں ہے، ادھر دیکھو. اب با. اب بی. اب بو. اب کر کے تھوڑی سی آواز میں بریک لگ جائے، پھر وہیں منہ بند رہے، پھر با جب آگے با کو پڑھیں گے پھر منہ کھلے. یہ نہیں کہ بند کر کے منہ کھول کے پھر دوبارہ، ایسے نہیں کرنا. اب با. اب بی. اب بو. شاباش. تو شد کیا کہتی ہیں؟ اب با. اب بی. اب بو. اب جوڑ کر اسپیلنگ کریں ان تینوں کا سارے سنائیں. آواز تو نہیں آ رہی، عثمان کی آواز نہیں آ رہی. اب بو. اب سنیں، سختی سے پڑھنا ہے. اب با. اب بی. ب بو. اب با. اب بی. اب بو. آگے دیکھیں. حمزہ با زیر اب. با زبر با. سختی کے ساتھ. اب با. حمزہ با زیر اب. با زیر بی. اب بی. حمزہ با زیر اب. جو پڑھنا ہے اس کے اوپر ہاتھ ہونا چاہیے. با پیش بو. اب بو. اب بو. اب با. اب بی. اب بو. اب با. اب بی. اب بو. شاباش. تو یہاں پہ آپ نے پھر یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہیں اس تختی میں، اگلی ساری تختیوں میں اور قرآن مجید میں. شد کیا کہتی ہے؟ پھر کیا کہتی ہے؟
مجھے پچھلی حرکت سے جوڑو، مجھے سختی سے پڑھو اور میری اپنی حرکت بھی پڑھو۔ تو یہ تینوں کام کرنے ہیں شد میں، اور سب سے اہم چیز جو ہے اس میں وہ کیا ہے؟ اہم سختی۔ سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ سختی ہے۔ ہاں، سختی سے پڑھنا۔ سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ سختی سے پڑھنا۔ آواز میں، سختی سے پڑھنا۔ آواز میں کیا ہو؟ سختی۔ فل سختی۔ چلیں، چھٹا کلمہ رد کفر۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ رد کفر معنی کفر کو چھوڑ دینا۔ رد کفر معنی کفر کو چھوڑ دینا۔ اے اللہ ہم کفر سے دور ہوتے ہیں، کفر سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کفر سے تیری حفاظت چاہتے ہیں، کفر سے ہمیں بچا، ہم کفر سے بچنا چاہتے ہیں، ہم کفر کو، شرک کو ٹھکرانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی کفر کو، شرک کو مار بھگانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ اللہم انی اعوذ بک، آگے بڑھتے جائیں۔ والفواحش والبہتان والفواحش والفواحش والبہتان والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا والمعاصی، عین گلے سے صاد موٹا کر کے، والمعاصی کلھا، والمعاصی کلھا۔ ایک ساتھ پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں۔ آگے دیکھیں، وَأَسْلَمْتُ وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ۔ تو آگے والی تو پوری لائن سب کو آ جاتی ہے، پہلا کلمہ ہے سارا، ٹھیک ہے؟ زور سے پڑھو میرے ساتھ، ادھر دیکھ کے مد بھی کرنی ہے، لا پہ لمبا کر کے مد کر کے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
رسول اللہ جب کہنا ہے اس کے آخر میں ہا کی آواز دینی ہے، ایچ کی آواز، ٹھیک ہے؟ جی لفظ اللہ کے آخر میں ہا ہوتا ہے نا، تو اس ہا کی آواز دینی ہے۔ ادھر دیکھیں، رسول اللہ، رسول